اور خاص طور پہ بیٹوں سے کہ آپ لوگ جو مسجد میں جاتے ہوں گے، ظاہر ہے نماز شماز آپ کے کلیے تو نمازیوں والے لگ ہی رہے ہیں، تو آپ لوگ مسجد میں جاتے ہوں گے نماز پڑھنے، تو کبھی آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوا کہ آپ پڑھ رہے ہیں نماز بڑے دھیان سے اور ایک بچے کی چاں 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 رونے کی آواز آنے لگ گئی ہے، تو آپ کیا فیل کریں گے؟ آپ کو برا لگے گا، آپ کہیں گے یہ کیا عورتیں آ جاتی ہیں مسجد میں اور بچے اٹھا لاتی ہیں ساتھ اور ہمیں ڈسٹرب کرتی ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ بچے بیٹے بولیں کچھ بتائیں گے؟ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی۔ نرم سے نرم دل امام بھی جو ہوگا نا، وہ کبھی یہ نہیں کرے گا کہ اپنی قرات کو مختصر کر لے اور اس ماں بیچاری کو باقی کی عورتیں گھوریاں نہ ماریں کہ بھائی اس کا بھی حق ہے کہ وہ مسجد میں آ کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہو۔ اگر اس بچہ وہ اس کا رو پڑا ہے تو اس کا کوئی نہ بچے پہ اختیار ہے نہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ان کا کیا کنڈکٹ تھا اس معاملے میں؟ ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پڑھتے رہتے ہیں، سیرت پڑھتے رہتے ہیں، بٹ بھی ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ آج میرے بچوں، اگر آپ گرچہ آپ بہت ہی کم نظر آ رہے ہیں مجھے، لیکن آپ میں سے ایک یا دو بھی اگر اس بات کو کیچ کر لے گا نا کہ آج ہم کیا کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جب آپ اس ہال سے باہر نکلیں تو ایٹ لیسٹ آپ کی ایک یا دو آپ کو باتیں ایسی لگیں کہ آج سے میں نے یہ چینج کر لینا ہے اپنا بیہیویئر اکارڈنگ ٹو قربان۔ وہ ابھی بچی کہہ رہی تھی کہ قربان ہم آپ کے اوپر سے ہو جاتے ہیں، آپ کے نام کے اوپر سے۔ قربان ایسے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، اس کی حدیث کا نمبر نکالیں، حدیثوں کے اور آیات کے میں وہاں پہ ریفرنسز دے دوں گی، آپ کو ہوں گی ساری اتھینٹک بکس سے اور قرآن حکیم سے۔ اس لیے اس میں کوئی آپ کو یہ نہیں فکر کرنے کی بات کہ یہ گرینی جو ہے یہ پتہ نہیں ایویں کیا بول رہی ہے، ایویں کچھ نہیں، سوائے قرآن اور حدیث کے کچھ نہیں گرینی بولے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب میں اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہوں نوافل پڑھنے کے لیے یا نماز کوئی بھی پڑھنے کے لیے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت لمبی دیر تک اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا رہوں، سجدے کروں، رکوع کروں، لیکن جب مجھے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے تو میں فوری طور پہ اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ بچے کے رونے کی آواز ماں کے دل پہ کیا اثر کرے گی اور اس بیچاری کو بعد میں گوریاں بھی سہنی پڑیں گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مختصر کر دیتے تھے۔ یہ کس بات کی آپ کو مثال ہے؟ یہ انسانیت کے احترام کی، کہ وہ چھوٹے سے ایک بچے کے احترام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بڑی ہستی وہ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ یہ ہمبلنیس اور یہ انسانیت کا احترام ہم سب کے اندر ہونا چاہیے۔ تو کیا میں امید کروں کہ ہم اس بات کو تھوڑا سا ایبزارب کر کے اور اس پہ کچھ اس کو امپلیمنٹ بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے، معاذ بن جبل، آپ نے نام سنا ہی ہوگا، اگر آپ اسی فیکلٹی میں ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور سنا ہوگا۔ تو وہ معاذ بن جبل جو ہیں اتنے جلیل القدر صحابی، بلا کے ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کلاس لی۔ ہوا یہ کہ ایک بندہ جو تھا وہ جا رہا تھا، عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے معاذ بن جبل، تو اس نے کہا کہ میری عشاء کی نماز کو میں پڑھ لیتا ہوں ان کے پیچھے۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ جو 286 آیتوں کی صورت ہے وہ یا سورہ نساء شروع کر دی قرات میں۔ وہ بندے نے کہا مینوں اتنا بڑا کام ہے پیچھے، اس نے نماز چھوڑی اور چلا گیا۔ معاذ بن جبل نے اس کو کرٹیسائز کیا، کہ اس بندے کو کرٹیسائز کیا کہ اس نے نماز چھوڑ کے چلا گیا، اس نے بری بات۔ وہ سیدھا چلا گیا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سر جی میں جا رہا تھا، میں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، بھائی صاحب نے 286 آیتوں والی صورت شروع کر دی، مجھے بڑا ضروری کام تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا تم لوگوں کو متنفر کر رہے ہو یہ کر کے کہ لمبی لمبی تمہیں 9 آیتوں والی صورت نہیں کوئی آتی، 3 والی نہیں آتی کوئی ایسا؟ خبردار، جب تم امامت کر رہے اپنی نماز میں گھر میں جا کے جو نوافل پڑھنے جتنی مرضی لمبی کرو قرات، کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، بٹ اف یو آر
लीडिंग, आप अगर इमामत कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि आपके पीछे ज़ईफ़ भी हैं, मरीज़ भी हो सकते हैं, और किसी को कोई ज़रूरी दुनियावी काम हो सकता है। नाउ लुक कि इसके अंदर क्या आपको समझ आई ये बात कि ज़रूरी काम जो दुनियावी है उसको भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि उसकी वजह से अपनी नमाज को मुख्तसर रखो। घर में जितनी मर्जी पढ़ो तुम लंबी नमाजें, नवाफिल वगैरह, बट अगर तुम इमामत कर रहे हो तो तुम्हें पीछे अपने मुक्तदियों का ख्याल रखना चाहिए। फिर अल्लाह ताला ने जो रऊफ़ रहीम का लक़ब दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो एक दफ़ा एक एराबी, आपको पता है बद्दू जो होते हैं उजड़ और बिल्कुल जंगली होते हैं, तो वो जनाब एक साहब बद्दू साहब आए और मस्जिद नबवी में खड़े होके दीवार की तरफ मुंह करके उन्होंने नंबर 1 शुरू कर दिया। वो सारे साहबी वो उनको ये आया कि हो रहा है, भागे उनको मारने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोका, नो, ये उसकी कॉल ऑफ नेचर है। उसकी कॉल ऑफ नेचर में अगर तुम उसे डिस्टर्ब करोगे, मे बी कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए। उसको लेट हिम फिनिश इट, लेट हिम फिनिश इट, एंड देन फिर किया क्या, उसने ख़त्म किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक बाल्टी पानी की लाओ, जगह को धो दो। उसको एक लफ्ज़ नहीं कहा, उसको कोई शर्मिंदा। आपका क्या ख्याल है ऐसे बिहेवियर से, ऐसे ऐसे बिहेवियर से जो बंदे हैं अगले, उनको कुछ समझ नहीं आएगी कि भाई ये यानी कि हमने इतना गलत काम किया और इस बंदे ने सबको रोक लिया। कोई ऐसी बात, यानी किस किस चीज़ का कितनी बारीक बीनी से एक फिजिकल प्रॉब्लम का भी ख्याल रखा और एक मासूम बच्चे की। हाँ, यानी कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल जो है वो मेहरबानी करके उसको ये समझें कि वो काबिल अमल है, आज भी काबिल अमल है। ये नहीं है कि 1400 साल पहले। बहुत सुनती हूँ मैं बच्चों से, आप लोगों जैसे बहुत बच्चे मेरे स्टूडेंट रहे हैं, बड़े बड़े भी रहे हैं, आईजी साहब भी रहे हैं, सर्जन्स भी रहे हैं, बट सबको मैं यही कहती हूँ मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, कि ये हमने सिर्फ यहाँ से बोल के सुन के और वो नहीं चले जाना, अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, तब कोई फ़ायदा है। अदरवाइज इन सेमिनार्स का, इन तकरीरों का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा जी, अब आप ये वो तो बहुत ही आम किस्सा मेरा ख्याल है आप लोगों ने सुना होगा, वो जो खजूर का तना था जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाते थे। आज तो आपको साइंस ने बता दिया है ना कि जी ये पौधे जो हैं ये सुनते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, फील भी करते हैं, पता है ना। अब आज तो पता चल गया, आप तो साइंस ने बता दिया, आप मान जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तने के साथ जब टेक लगा के वो लेक्चर दिया करते थे, तो एक बड़े ही एक लड़का था कारपेंटर, उसकी माँ ने कहा जी सर जी मैं थोड़े लिए वो बनवा के ले आया मेंबर। उन्होंने कहा हाँ ले आओ बनवा के। वो मेंबर ले आए बना के। वो जब उठ के उसके ऊपर जाके बैठे तो वो तो रोना शुरू हो गया। वो ट्रंक, वो जो खजूर का तना था, वो रोना शुरू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी आवाज़ सुनी और जाके उसको ऐसे प्यार किया जैसे बच्चे को प्यार करते। ये कहानी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ फेरी टेल, इट्स रिकॉर्डेड इन बुखारी। वो आपको नजर आ रहा होगा वहाँ, ठीक है। उसके सारी एक औरत थी, उसने बिल्ली पाली हुई थी और वो उसको खाना वाना नहीं देती थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, लानत नहीं भेजते थे कभी वो किसी को, उन्होंने कहा ऐसे पे सॉरी उस बिल्ली की मालका के लिए उन्होंने कहा कि ये औरत आग में दाखिल हो जाएगी सिर्फ इस वजह से कि ये बिल्ली को जानवर जानवर का कितना ख्याल है। रहमतुल लिल आलमीन मीन्स ऑल नोन वर्ल्ड्स के लिए वो रहमत थी, ठीक है। अब ये बिल्ली का भी पता चल गया आपको, खजूर के तने का भी पता चल गया आपको। एक वो जुल्म ये करते थे अरब्स कि किसी को अगर कत्ल कर देते थे तो इतने जालिम थे कि उसकी में थोड़ी थोड़ी जान होती थी ना तो उसके ऑर्गन्स काटने लग जाते थे, उसको मुसला करना कहते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस बंदे पर लानत है जो हैवान का भी मुसला करे। इंसान तो दूर की बात है, जो हैवान का भी मुसला करे उस पर भी लानत। यानी कभी लानत नहीं भेजते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट ये इतनी बुरी। या आप ये देखें कि जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि रहमतुल लिल आलमीन, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें मेडल लगाया है ना तो वो एवं ही नहीं लगा दिया, वो थे ऐसे और हमें उनको फॉलो करना। ये कुछ आपको मेरी बातें फार फेच्ड सी तो नहीं लग रही, या अजीब सी तो नहीं लग रही, या बुरी तो नहीं लग रही?
کہ میں اس کو کرٹیل کر دوں اپنی اس بات کو؟ بچوں ٹھیک لگ رہی ہیں؟ تھوڑا سا نوٹ کر دو، کوئی بات نہیں اور نہیں اچھی لگ رہی تو بالکل ایسے بھی نوٹ کر دو کہ بس کرو جی، ماں جی کی شروع ہو گئے ہو ہیں جی، ایسی بات بے شک کر دیں، آئی ول ناٹ مائنڈ. اچھا جی، اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم بچپن کی طرف نظر کریں تو کتابوں میں پڑھنا تو بڑا آسان ہے جی، وہ فادر ان کے پہلے فوت ہو گئے تھے، برتھ سے بھی پہلے، ماں 6 سال کی عمر میں، دادا 8 سال کی عمر میں، یہ منہ سے وہ پڑھ لیتے ہیں آنکھوں سے کوئی بات. بٹ اس کو سوچیں کہ اس بچے کے اوپر کون کون سے پریشر تھے. اکنامیکل پریشر نہیں تھا، سوشل پریشر نہیں تھا، سینٹیمنٹل جو ایموشنل پریشر ہوتا ہے وہ کتنا ہوگا اس کے اوپر. کبھی آپ نے کسی یتیم کو دیکھا ہے؟ اللہ نہ کرے کہ کوئی یتیم ہو، بٹ وہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. اس کے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ بولے میں فلا تقہر، ہے نا، فاما الیتیم فلا تقہر. تو یہ تھا ان کا بچپن، ٹھیک ہے. اور فرماتے تھے، خود بتایا بھی ہوا انہوں نے کہ میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا تھوڑے سے پیسوں کے عوض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بیسٹ ہیومن بینگ، جو کہ یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ جس کا اس طرح کا بیچارہ سا بچپن بھی گزرا ہو نا، وہ بھی انسانیت کی معراج پہ پہنچ سکتا ہے، اور سچی مچی والی معراج پہ بھی پہنچ سکتا ہے. ایسا ہی ہے نا، معراج پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاوہ تو کوئی نہیں گیا. وہ انسانیت کی دنیا کے اندر جو انسانیت کی معراج ہے اس پہ بھی ہیں. وہ جو مائیکل ہارٹس ہے، اس نے جو 100 موسٹ انفلوئنشل پیپل لکھی ہوئی ہے کتاب، اس میں نمبر 1 پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. آئی تھنک یو مے بی نوئنگ اٹ. آپ لوگ تو آج کل بڑے مطلب استاد ہیں پیروں کے بیچاروں کے. اقبال نے جو کہا تھا کہ جوانوں کا پیروں کا استاد کر، تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے استاد ہیں، آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو ہمارے سے اہیڈ ہونا چاہیے علم کے اندر، ٹھیک ہے جی. تو یہ ان کا بچپن تھا. اس بچپن میں سے بھی، اس بچپن کو گزار کے بھی، اور اس قدر برا معاشرہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مثال یہ دی ہوئی ہے کہ یدعو الیتیمہ، وہ یتیموں کو دھکے دیتے تھے، یعنی انہیں ایکسپلائٹ کرتے تھے. اس قسم کے معاشرے میں بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بڑھ کے اور معراج حاصل کی، دونوں طرف انسانیت کی بھی معراج، جو یہ سٹانچ ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹانچ کرٹک ہے یہ کارلائل، تو وہ یہ کیا کہتا ہے اس کو ہم اپنی عقل ہوش کے مطابق اس محمد کو ہم کوئی ڈرامے باز نہیں کہہ سکتے. وہ اس نے کوئی ایسا جادو پھونکا ہوا تھا کہ جو آج وہ 12 سال 200 سال پہلے مر گیا ہوا ہے نا کارلائل. اس نے کہا جی 200 سال یعنی 1200 سال سے اس بندے کا جادو چل رہا ہے. جو اس نے باتیں کی تھی وہ آج بھی ٹوٹے بجے تو ہم مسلمان ہیں ہی ہے نا، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی ہیں نا. لیکن چاہتی میں یہی ہوں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سچ مچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنائیں، ان کی ایک ایک بات سے ڈیرائیو کریں کہ یہ کیا ہسٹری کو ویسے ہی پڑھ کے مت گزریں، ایٹ لیسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کو پڑھ کے مت گزریں، اور وہ بھی وہ ہسٹری پڑھیں جو اتھینٹک موسٹ ہو. یہ جو میں نے کتاب ہے نا میری، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اس میں میں نے لکھی ہی اس لیے تھی کہ یہ جو خاکے بناتے ہیں اور یہ بغیرتیاں کرتے ہیں اس قسم کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، تو ہم روتے بھی بڑا تھے، بائیکاٹ بھی کرتے تھے ان کی، وہ سارا کچھ کرتے تھے، کچھ نہیں فائدہ ہوتا تھا. میں نے کہا میں کیوں نہ وہ خاکہ پیش کروں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اور ان کے دوستوں نے صحابہ نے پیش کیا، میں وہ کیوں نہ کروں. یہ کرنا چاہیے ہمیں. تو یہ ساری کتاب جس کو فرسٹ پرائز ملا ہے پچھلی ربیع الاول پہ، آپ نے دیکھی ہے، تصویر دکھائی ہے جی. ہاں، وہ جو پرائز مل رہا ہے مجھے، وہ صرف اس لیے مل رہا ہے کہ میں نے اس میں کوئی ایک بات کسی ہسٹورین کی، یہ ابن ہشام اور فلانا تبرانی، یہ وہ کتنے ایک لفظ بھی میں نے اس میں ان میں ہسٹورین سے نہیں لیا. میں نے سارا کچھ قرآن سے لیا ہے. ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب بھی قرآن سے لیا ہے. میں نے کوئی فیملی ٹری نہیں ان کا بنایا، جو قرآن نے بتایا کہ ان کا حسب نسب تھا وہ لیا. آئی ریکمینڈ یو اس کو پڑھیں آپ ضرور. سیرت کی کتاب پڑھنے سے جو اتھینٹک ہو، جو کسی ہسٹورین نے ادھر ادھر کی مار کے نہ لکھی ہو، ٹھیک ہے، اس کو آپ ضرور پڑھیں.
मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। अच्छा जी, ये तो खैर अब उस माशरे में रहते हुए 40 ईयर्स तक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी वही नहीं ना उतरी थी, ठीक है, अपने ओन पे थे ना, तो वो अपने ओन पे भी उन्होंने इतने जालिम और इतने बदबख्त माशरे के अंदर से अपने लिए सादिक और अमीन के इल्काबात एक्वायर किए थे, हासिल किए थे उन्होंने अपने कैरेक्टर की वजह से। ऐसा ही है, सब लोग क्या कर रहे होते थे, मार धाड़ लूट मार, इधर से उधर से खींच आता नहीं ये वो, और इन्होंने क्या किया, तो ये यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादिक और अमीन के अल्फाज अपने लिए यानी इल्काबात अपने लिए एक्वायर किए थे, ठीक है, हासिल किए थे, अर्न किए थे जिसे कहते हैं, ठीक है जी। हालांकि वो लोग जब जब अब वो वही नाजिल होनी शुरू हुई तो वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं यही रह गया था, यही रह गया था एक, अल्लाह को ये कहता है नसीहत की किताब मेरे पे नाजिल हुई, यही एक रह गया था नसीहत की किताब हासिल करने के लिए। तो और क्या कहते थे कि ये अल्लाह को मशवरा दे रहे हैं कि जी अल्लाह को ये मक्का और ताइफ की इतनी बड़ी बड़ी बस्तियां हैं और इनमें इतने अजीम अजीम लोग हैं, उनमें से कोई नहीं नजर आया, यानी अल्लाह को सिर्फ यही एक नजर आया। ये आयतें हैं, आयतें, वहाँ आपको रेफरेंस नजर आ रहा है आयतों का? अच्छा अभी नहीं इसमें आ रहा, वो आ जाएगी बेटी तो आ जाएगा आपको नजर। ये आयतें हैं, मैं इनको आयतों को आपकी समझ के मुताबिक वो कर रही हूँ ट्रांसलेट। तो ये जो और आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते क्या थे, कहते थे कि हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे जब तक कि तुम हमारी नज़रों के सामने, हम खड़े हैं, ये ज़मीन है, इसमें से एक चश्मा निकाल के दिखाओ, या तुम्हारा खजूरों अंगूरों का कोई बाग हो उसके दरमियान में से नहरें निकाल के दिखा दो, या फिर कम अज़ कम वो क्या करो, हाँ तुम कहते हो ना कि अजाब अजाब आ जाएगा, हम नहीं मानेंगे, तो आसमान से 2-4 टुकड़े ला के हमारे पे गिरा दो, हम जो इतनी ज़ुबानें चला रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कहते थे कि यार तुम अगर इतने बड़े रसूल हो तो ज़रा फरिश्तों को ले आओ ना हमारे सामने, या अल्लाह ताला को कहो तो हमारे सामने आ जाए तो हम मान लेंगे। अच्छा चलो फिर ये करो कि ऊपर चढ़ जाओ, आसमान पे चढ़ना शुरू कर दो, हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे वहां से जब तक तुम एक किताब नहीं ले आओगे लिखी लिखाई और हम उसको पढ़ के देख नहीं लेंगे। दिस इज देयर, दीज आर देयर डिमांड्स। वो ये उनसे डिमांड्स करते थे, मुतालबात देखें सूरह बनी इसराइल की 90 से 93 तक हैं, ये काइंडली जाके इनको पढ़ेंगे तो यकीन करें आपको ग्रैनी की थोड़ी सी वो आ जाएगी कि इस बेचारी ने हमारे लिए बड़ी मेहनत की और इसने ये सारा कुछ निकाल के हमारे लिए रखा है। ये काइंडली ये रेफरेंसेस लिखे इसलिए में कि आपको ये ना लगे कि ये कोई फेयर टेल है, ठीक है जी। ये सारा कुछ वो डिमांड करते थे और कहते थे कि अच्छा चलो कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट तुम्हारा जो लीस्ट प्रोटोकॉल है ये तो होना चाहिए ना कि एक फरिश्ता तुम्हारे साथ होता जो हटो बचो करता कि लो जी अल्लाह का रसूल आ गया रास्ता बनाओ। जैसे अबू जहल आता था तो क्या होता था, पीछे उसके छतरी लगाई होती थी, वो एक बंदा उसको पक्का चल रहा होता था ऐसे ऐसे, ठीक है, और वो चल रहा होता था यूं यूं करके। तो इसके साथ ये क्या, यानी ये रसूल है कोई? इसका लीस्ट प्रोटोकॉल तो ये था कि इसके साथ एक हटो बचो करने वाला फरिश्ता ही होता, ठीक है जी। इसका भी रेफरेंस है, हाँ जी लिखा नजर आ रहा है आपको? अच्छा, और यहूदी हजरात जो हैं उनकी तो एक रागी बकरी होती है ना, वो क्या डिमांड करते थे, वो कहते थे हमसे तो अल्लाह ने ये वादा लिया हुआ है कि हम उस वक्त तक किसी रसूल को ना माने जब तक कि वो ऐसा मोजज़ा ना दिखा दे कि वो कुर्बानी करे, ज़मीन पे रखे, ऊपर से आसमान से एक आग आए और आके उसको खा ले, कंज्यूम कर ले, ठीक है। तो हम तो नहीं, हमने तो अल्लाह ने हमसे वादा लिया हुआ है कि हम ये नहीं करेंगे। ये मैं आपको इस जुबान में इसलिए बता रही हूँ, ये आपको समझ आ रही है बातें अच्छी, अब मतलब क्लियरली पता चल रहा है ना। आयतों में जब आप तर्जुमा देखेंगे तो आपको इतना उस तरह का असर होने वाला नहीं लगेगा जो मैं जुबान बोल रही हूँ। तो जी ना अब अल्लाह ताला ये सारी बातें जब वो करते थे तो जाहिर है बेचारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंग दिल तो होते होंगे कि यार अल्लाह जी कोई निकी जी कोई निशानी दे दे
मुसलमान भी कहते होंगे कि अल्लाह के पास तो सारी कुदरत है, एक छोटी मोटी निशानी दे दे, ये जाने, हमारी जान तो छोड़े, ये जुबानें तो बंद करें। अल्लाह ताला कहता था नहीं देना, नहीं देना, मैंने तुम्हें इस तरह की कोई चीज़ मैंने नहीं देनी, दे के देख लिया मैंने। ईसा अलैहिस्सलाम को तो ये, और उनकी नज़रें भी, यहूदियों की, ईसाइयों की, सारे उनकी नज़रें तो ये देख चुकी हुई थी ना कि मूसा अलैहिस्सलाम सोटी फेंक के सांप बन जाता था, और ईसा अलैहिस्सलाम तो हाथ लगा देते तो मुर्दा जिंदा होकर खड़ा हो जाता था। तो वो कहते थे भाई ये तो कह रहा है मैं आखिरी रसूल हूँ, तो इसके पास तो सारा कुछ ही होना चाहिए, कंबाइन होकर सब आ जाना चाहिए, तो इसको तो अल्लाह कुछ दे। अल्लाह कहता था नहीं, मैंने ये इस तरह की चीज़ नहीं देनी। उन्हें तुम ये कह दो कि तुम ये मुझसे डिमांड कर रहे हो ना, तो मैं भाई, मैं कोई, मेरा दावा इनमें से किसी चीज़ का मेरा दावा नहीं है, मैं एक प्लेन वार्नर हूँ, मैं विसल ब्लोअर हूँ, मैं विसल ब्लो कर रहा हूँ कि बड़ा बर्बादी का सामान आगे आ रहा है ज़माना तुम्हारे लिए, इंसान के बच्चे बन जाओ, ये मैं वार्न कर रहा हूँ तुम्हें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये उन्हें कहते थे, ठीक है। अब वो कहते होंगे ले भज गया, देखा भाग गया ना, ये जवाब है इस बात का। हम कह रहे हैं कोई मौजा लाओ, और ये कह रहे हैं मैं सिर्फ वार्नर हूँ। तो मतलब ये जवाब अगर आप नॉर्मल हालात में देखें, अपने दिमाग में सोचें कि इस तरह की कोई सिचुएशन है, तो वो क्या कहेंगे? तो कहेंगे लो भाग गया ना, देखा जवाब कोई नहीं ना बन पड़ा, भाग गया, ये ऐसे कहते होंगे। तो दिल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत खराब होता होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा उनको, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा? देखो एक स्ट्रेटजी मैंने इनके साथ लड़ाई हुई है, ये बड़ी प्लानिंग्स करते हैं ना, बड़ी चालें चलते हैं, एक चाल मैंने भी इनके साथ चली हुई है। तुम्हें बताऊं क्या? तुम्हें बताऊं कि वो चाल है उमली लहुम, मैंने इन्हें मोहलत दी हुई है, इनकी ज़ुबान दराजियों को मैं सुनता ही नहीं हूँ, इन्हें मैंने मोहलत दी हुई है। अमहिलहुम रुवैदा, तुम भी इनको थोड़ी सी मोहलत दे दो, जस्ट डोंट, मतलब आप वो भी बहुत सी आयतें आपको पता होंगी कि जाहिल तुम्हारे साथ बात करें तो उन्हें सलाम को, आगे चले जाओ, इस तरह की पढ़ी हुई है ना, पढ़ते रहते ही होंगे, कुरान हकीम को पढ़ते रहना चाहिए, ऐसे नहीं उसको छोड़ देना चाहिए, उसको पढ़ते रहेंगे तो शायद हमारी कोई बचत हो सके। अच्छा जी, तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें स्ट्रेटेजी बताई कि ये अपनाओ तुम। अब आपका क्या ख्याल है, ये मोहलत का टाइम कितनी देर चला? ये मोहलत का टाइम चला मक्का के 13 साल। और क्या साथ का हुआ था अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने? कुफ़ू ऐदियकुम, अपने हाथ बंधे रखते हैं, किसी ने तुम्हें गाली देनी है चुप, आगे से गाली नहीं देनी, किसी ने तुम्हें मारा है, तुम्हारा खून निकाल दिया है, तुमने रिटेलिएट करने में अपना हाथ नहीं उठाना, ठीक है जी। और सोशल बाइकॉट करेंगे अगर, तो वहाँ भी तुमने कोई रिटेलिएट, 3 साल का सोशल बाइकॉट, मुंह से कहने की बात है, 2 दिन का सोशल बाइकॉट हो ना तो तारे नजर आने लग जाते हैं दिन में, 3 साल का सोशल बाइकॉट। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा चुप करके बच्चों के रोने की आवाज़ें सुननी है जिनको दूध नहीं मिल रहा। और अगर तुम बीवी हो ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, बिजनेस टाइकून हो ना, ठीक है, बिजनेस टाइकून थी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बिजनेस टाइकून थी, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इतने उनके इतने ऊँट होते थे जितने पूरे रऊसाए मक्का के होते थे, खुद खाली एक खदीजा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, ठीक है बिजनेस टाइकून थी तुम, ठीक है, लेकिन अपने मियाँ का साथ देने के लिए तुम्हें पत्ते खा के गुजारा करना पड़ रहा है ना, तो करो, दिस वॉज सोशल बाइकॉट, और इसको भी बर्दाश्त करो। तो ये जो टाइम, ये मोहलत का टाइम था, ये हम मुंह से कह के गुजर जाएं। आप सोचें 13 साल, 2 दिन के लिए अगर कोई आपका सोशल बाइकॉट कर दे, आपको कमरे में, ये कोरोना ने वक्फा डाला है ना, लोग साइको हो गए हैं, ऐसा ही हुआ है ना कि सोशल उनकी गैदरिंग्स नहीं हुई, सोशल उनकी आपस के लिंक्स खत्म हुए, तो साइको हो गए हैं लोग। तो 13 साल के लिए सोशल बाइकॉट कर दिया, तो जुल्म तो था ही, लेकिन बहरहाल उन्होंने किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त किया। अच्छा, अब क्या हुआ कि उसके बाद ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने स्ट्रेटेजी बताई कि चुप रहो, मारें खाओ, और कुछ ना कहो आगे से, गालियां सुनो, कुछ ना कहो आगे से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक का खून निकाल दिया अबू जहल ने मार मार के एक दिन, पता ही होगा आप लोगों को शायद, अगर आप यहाँ तक पढ़ते हो तो इसका क्या मतलब है? ये क्यों अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी औखी लाइफ क्यों दे दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? इसलिए
کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بوجھ ڈالا تھا، انقضا ظہرہ کا آپ کو پتہ ہے کمر ٹوٹنے والا بوجھ تھا، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر ڈالنا تھا، اس کے لیے انہیں مضبوط کرنا تھا کہ جی یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ یہ آج کل کے بچے سے تو اور مطلب میں لیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب میں اگر آپ لیں تو اس کے راستے میں چلنا، یس آف کورس بڑی ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن آسان ترین دین بھی وہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آسان ترین دین دے کے بھیجا گیا ہوں، یعنی اس میں مجھے کوئی مشکلات نہیں پڑتی۔ اگر ایک دفعہ آپ اڈاپٹ کر لیں اس کو اور بصیرت سے اس کو سمجھ لیں تو پھر وہ آپ کو مشکل نہیں لگتا۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اسے چھوڑ کے کیسے زندگی گزر سکتی ہے، اسے چھوڑ کے زندگی بہت مشکل ہے، اسے اپنا کے زندگی بہت آسان ہے۔ تو اب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے وہ یعنی مکہ کے مدینہ کے سردار بھی بن گئے ہیں اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ ہجرت کا ٹائم آپ کو پتہ ہی ہوگا، ہجرت میں کیا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اپنی جان بچا کے اور بھاگنا پڑا تھا۔ ایک اتنا بڑا انسان جو دنیا کا سب سے بڑا سچ بول رہا ہے، اسے کذاب کہنے لگے تھے، جسے صادق اور امین کہتے تھے اسے کذاب کہنے لگ گئے تھے۔ تو وہ اپنی جان بچا کے بیچارہ بھاگ رہا ہے۔ آپ لوگ سوچیں، آپ کا باپ ہو ایسی سچویشن میں، یا آپ کا تایا یا آپ کا بھائی، آپ کیسا فیل کر رہی ہوں گی کہ بھئی یہ بیچارے نے کیا کیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو سائلنٹ پریچنگ تھی نا، جو چپ کر کے مارے کھانے اور چپ کر کے ہر کچھ برداشت کرنا تھا، اس کو سائلنٹ پریچنگ کہتے ہیں۔ اور یہ سائلنٹ پریچنگ جو ہے، یہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دور دور تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شہرت پھیلی ہوئی تھی کہ ایک بندہ ہے، وہ مارے بھی کھا رہا ہے لیکن ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ انعبد اللہ، انعبد اللہ، اللہ ایک ہی ہے، اللہ واحد ہی ہے، اور اللہ کی ہی غلامی ہم نے کرتی، یہی کہی جا رہا ہے۔ اس نے بیچارے نے کیا کیا ہے جو یہ ابو جہل مار مار کے اس کا خون نکال رہا ہے؟ کیا ابو جہل کے اونٹ چرائے ہیں اس نے، یا اس کی فیملی پہ کوئی تہمت لگائی ہے؟ کیا کیا اس نے جو اس کو مار رہا ہے؟ تو یہ جو سائلنٹ پریچنگ ہوتی ہے نا، اس کے اثرات بڑی دور تک ہوتے ہیں۔ یہ آپ لوگ اگر اس کو تھوڑا سا سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ سب اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ کسی کے ساتھ بحث کا موقع۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہوا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جو آپ کو اگر یعنی بلانا ہے نا اپنے رب کے راستے کی طرف، تو حکمت سے بلانا ہے، بڑی خوبصورت نصیحت کر کے بلانا ہے، اور دوسروں کو ایسے اپنے یعنی ان کو اپنائیت کا احساس دلاتے رہنا ہے، حتیٰ کہ مشرکوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے ٹائم پہ جو اپنا گائیڈ جس کو چنا تھا، وہ گائیڈ مشرک تھا، یعنی مشرک کو انہوں نے گائیڈ چنا اور اس کو کہا کہ تم یہ 2 اونٹنیاں ہماری لے جاؤ، 3 دن کے بعد آ جانا۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس مشرک کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوا ہوگا؟ یار یہ مسلمان ہے، یہ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچا کے، اس کے سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے انہوں نے، مکہ والوں نے، تو میں کیوں نہ اس کو پکڑوا کے اور اپنی وہ قیمت وصول کروں۔ پتہ ہی ہے نا آپ لوگوں کو ہجرت کے ٹائم کا، یہ تو بڑی کامن سی باتیں ہیں میرے خیال میں۔ تو انہوں نے تو لیکن اس نے ان کی اونٹنیاں لی، 3 دن اپنے پاس رکھی، 3 دن کے بعد آ گیا۔ تو یہ کس بات کا بھروسہ تھا اس کو؟ یہ جو کیریکٹر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیریکٹر کی پختگی تھی، اس وجہ سے اس نے سمجھا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، جو مرضی کوئی اس کو کہہ رہا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، میں نے اسے ڈاج نہیں کرنا۔ ایسا ہی ہے نا۔ تو یہ جو یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ مشرکوں کو بس کہتے تھے اس کو مار دو، اس کو جلا دو، اس کو فلان کر دو، یہ جہاں جو تماشے شروع ہوئے ہوئے اس قسم کی کوئی وہ یعنی مشرک کو بھی گفٹس بھی کرتے تھے، ان کو گفٹس بھی جب مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی تھا، وہ کافر تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑا خوبصورت سا جبہ کسی نے گفٹ کیا، وہ ریشمی تھا، انہوں نے ظاہرہ ریشم نہیں پہننا تھا، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا سر جی میں نے دے دیتا جی، آپ نے پایا نہیں تو مجھے کیوں دے دیا؟ انہوں نے کہا تم کس کو گفٹ کر دو۔ انہوں نے کہا جی سر جی وہ میرا کافر بھائی ہے، وہ پہن سکتا ہے، یہ اس کو بھجوا دوں، اس کو گفٹ کر دوں؟ ہاں خود کر دو۔ اس کو گفٹ کیا انہوں نے۔ یعنی یہ میری باتیں آپ ایسے ہی نہ صرف سمجھتے رہیں، اگر 1-2 بار شاید سن لیں گے تو شاید آپ کو
اس کی گہرائی کا یا اس کا پتہ چلے گا کہ ہم کیا کس کا نام لیتے ہیں، اور نام لیتے ہوئے ہم قربان ہو جائیں اور فوت ہو جائیں اور فلان کر دیں، تو عمل کریں اس کے اوپر، عمل کرنے کے لیے ان کا کیریکٹر. اور عبداللہ بن ابی منافق تھا، اس کو جب فوت ہوا تو اسے بیٹے نے آ کے کہا کہ آپ اپنا کرتا دے دیں، ہم اس میں اس کو کفن دیں گے. تو اتار کے دے دیا کرتا اپنا منافق کو، جو کہ سب رئیس المنافقین کہلاتا تھا اس کو. پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اتنے کنسیڈریٹ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ کہیں بور تو نہیں ہو رہے. اب میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ کچھ کوئی لوگ جو ہیں وہ بور تو نہیں ہو رہے. وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم ان باتوں سے کہیں بور نہ ہو جائیں. وہ دیکھ کے بات کرتے تھے، ایسے نہیں تھا کہ شروع ہی ہوئے اور سارا وقت تسبیح مصلی نہیں پڑھی رکھتے تھے. سارا وقت ان کے ہاتھ میں تسبیح مصلی نہیں ہوتا تھا. گیمز جو ہیلدی ہیں، مثلا آپ حیران ہوں گے کہ گھوڑوں کی ریس لگواتے تھے اور ریسز کے لیے گھوڑے تیار کیے جاتے تھے. فیری ٹیل نہیں ہے، اس کا ریفرنس دیکھ لیں وہاں سے جا کے بخاری میں سے پڑھ لیں. مجھے یہ آئی ایم لاسٹ ا لٹل بٹ. وہ تم تو بہت پیچھے ہو گئی، چلیں بہت پیچھے ہو گئی. ہاں جی یہ ایک نواسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ کافر کی بیٹی تھی. جب وہ تھے مکہ میں تو کافروں سے بھی بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی تھی نا، تو وہ کافر تھے. ابو العاص تھا ان کا نام. تو وہ ان کی بیٹی تھی نواسی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسے کندھے پہ بٹھا کے، کافر لڑکی، کافر بیٹی، اس کو کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھنے کے لیے آگے، اور اس کو کندھے پہ بٹھائے نماز پڑھتے رہے. اس کو یہاں پہ بٹھا دیتے تھے جب سجدے میں جانا ہوتا تھا، پھر اٹھا کے کندھے پہ. یعنی انسانیت کے احترام کی ایسی مثال کبھی آپ کو کوئی سنائی دی ہے دنیا کے اندر، سوائے اس کے کہ ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر سے یہ نظر آتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرتے تھے. ایک دفعہ عید کے موقع پہ یہ حبشی جو ہیں یہ مسجد کے سین میں کھیل رہے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ دیکھنا ہے یہ گیم ہو رہی ہے، دیکھو آ کے دیکھنی ہے. انہوں نے کہا ہاں جی دیکھنی ہے. کہہ رہی ہے میں پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ میں نے سر رکھ لیا، ان کا چیک میری چیک سے مل رہا تھا، اور میں دیکھتی رہی. یعنی اپنی بیوی کو بلا کے گیمز دکھا رہے ہیں. ٹھیک، اور وہ آدمی تھے نا جن کی وہ گیمز دیکھ رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی گیم دیکھ رہی تھی وہ آدمی تھے نا، نبی ان کے محرم تو نہیں تھے کوئی. تو یہ بہت سی باتیں ہیں جن کو ہم نے خام خواہ میں اس کو تنگ کر لیا ہوا ہے اپنے آپ کو. وہ محرم نہیں تھے نبی کریم اپنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ دیکھ رہی تھی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راج گئی ہوں، یعنی دیکھ لی اچھی طرح خوش ہو گئی. تو انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا جاؤ. یعنی یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر اتنا وسیع اور اتنا اوپن اور اتنا ویلکمنگ تھا، اتنا ویلکمنگ تھا کہ کافروں، منافقوں، یہودیوں، عیسائیوں کو بھی اسی طرح سے عزت دیتے تھے جس طرح سے ہم کہتے ہیں. اس نے وہ بیچارہ کیا وہ جو تھا آج کل یہ سری لنکا والا، وہ اس کو پکڑ کے مار ہی دیا جان سے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ استغفر اللہ اس قسم کی کوئی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی تھی. آپ کو 2-3 باتیں 4 میں بتا چکی ہوں کہ انہوں نے اس بات سے روکا. اپنی باتوں میں زبان میں، جیسے میں کبھی کبھی کوئی پنجابی کا بھی بیچ میں جملہ بول دیتی ہوں، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو آپ کے ایڈریسی ہیں ان کی اپنائیت حاصل کرنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبشی بھی تھے، بلال حبشی تھے، سلمان فارسی تھے، تو وہ کبھی کبھی بیچ میں پرشین کے لفظ، اس کے حبشی زبان کے لفظ بولتے تھے ان کو اپنائیت دینے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور ایک دفعہ کسی نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ سر جو گھر کے اندر ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ گھر کے اندر ہوتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ کہتی ہیں ہمارا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں. آج ذرا کہہ کے دیکھیں نا، جھاڑو مار دے کوئی، کسی ہسبینڈ کو کہیں کہ جھاڑو مار دو، آج گھر میں صفائی کر دو، تو کیا ہوگا؟ وہ کرتے تھے. وہ کہتی ہیں وہ گھر میں یہی کرتے تھے. تو یار یہ سارا ویسٹ نے سارا کچھ اپنا لیا ہے، ہم نے ان کی ساری پیڑی باتیں اپنانی ہیں. ان کی یہ بات نہیں نظر آتی کہ وہ سارے ایک اپنا کھانا کھاتے ہیں، پلیٹ دھوتے ہیں، وہاں لٹکا دیتے ہیں.
ہر کوئی اپنا اپنا کر رہے ہیں. صفائی کرنی ہوتی ہے وہ بھی میاں بھی ڈسٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو بیوی جھاڑو مار رہی ہے تو میاں ڈسٹنگ کر رہا ہے. ہمیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ ادھر آ کے تو ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جائیں گے, گلاس پڑا ہوگا اور آپ پانی پھڑائی میں. دس از ناٹ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیہیویئر نہیں تھا. ٹھیک ہے, اس لیے میں بتا رہی ہوں یہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ دو چار باتیں ہیں, اگر آپ بور نہیں ہو گئے تو میں وہ بھی بتا دوں کہ ہو گئے ہیں بور نہیں ہوئے. اچھا بتا دیں, تھینک یو. یہ بیٹا بڑے دھیان سے سن رہا ہے. اللہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق دے میرے بچوں سب کو. جو تھوڑی دیر ادھر ادھر بھی ہو جاتی ہیں وہ بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے, لیکن یہ ہے کہ موسٹ آف یو آر لسننگ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. تو یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یہ جو میری بھی بات مجھے بھی مان گئے ہیں, میری باتیں بھی مان گئے ہیں, تمہاری بھی باتیں مانتے ہیں, ان کے ساتھ تمہارا بیہیویئر پتہ کیسا ہونا چاہیے. ایک جیسے پرندہ ہوتا ہے نا, تو اس کے بچوں کی طرف ڈینجر کوئی آ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک آواز نکالتا ہے. وہ آواز نکالتا ہے سارے بچے بھاگ کے آ جاتے ہیں, تو وہ اپنے پار ایسے کر دیتے ہیں. وہ سارے بچے جب نیچے گھستے ہیں تو وہ آرام سے اپنے پاریوں ان کے اوپر ڈال دیتا ہے. دس شوڈ بی یور بیہیویئر ٹورڈز مسلم. اپنے ذرا ارد گرد دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں جان ہی نہیں ہمارا یہ حسد اور یہ ٹانگ کھینچنا, یہی نہیں ہماری جان چھوڑتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا تھا یہ ہونا چاہیے تمہارا بیہیویئر. میننگ دیئر بائی ہم سب کا یہی ہونا چاہیے بیہیویئر اپنے فیلو مسلمس کے ساتھ. اچھا جی, ہاں اتنا بڑا بندہ ہو اور وہ اس کو کوئی کہے کہ تم سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ سنے گا؟ کوئی بندہ جرأت کرے گا یہ کہنے کی کہ تم سے یہ غلطی ہوگی؟ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں 2 فرض پڑھ کے سلام پھیر دیا. کچھ سوچ رہے تھے, ایسے کر کے ہاتھ کر کے یوں کر کے کھڑے ہو گئے ایک پلر کے ساتھ. تو ایک بندے نے جرأت کی, وہ بھی تھے, عمر بھی تھے, ابو بکر دونوں وہیں پہ تھے, لیکن انہوں نے کچھ نہیں بولا. ایک ذوالیدین اسے کہتے تھے, لمبے بازوؤں والا, اس نے کہا کہ سر جی آج نماز کٹ گئی ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے یہ, یعنی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ سے نماز, آپ نے 2 فرض پڑھ کے نماز وہ کر دی. فوراً کھڑے ہو گئے, سجدہ سہو کیا, 2 فرض دوبارہ پڑھے. تو یعنی یہ ایک عام بندہ جو ہے اس نے کہہ دیا کہ جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے. ادھر کوئی ذرا بڑا بندہ, ذرا بڑا کیا, ذرا سا بھی بیچارہ وہ ہو تو وہ کیا حشر کرے گا اس کا کہ تو میری غلطی نکال رہا ہے. ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ صفیہ ان کی وائف جو تھی وہ آئیں اور کسی کام سے آئیں. ان کے ساتھ جب وہ جانے لگی تو اٹھ کے بندہ گیٹ تک چلا جاتا ہے نا, تو مسجد کے گیٹ تک گئے تو وہاں سے 2 انصاری لڑکے گزر رہے تھے. اب لڑکے بچے جو ہیں وہ تھوڑا ذرا جوشیلے ہوتے ہیں نا, تو وہ جلدی سے بھاگ کے گزرنے لگے کہ بھئی یہ کوئی عورت ہے ان کے ساتھ, تو ہم جلدی سے بھاگ کے گزر جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات سنو, ٹھہر جاؤ, یہ دیکھ لو یہ صفیہ ہے اور یہ میری بیوی ہے. یعنی انہوں نے کہا سر ہم ایسی کوئی بےہودہ سوچ آپ کے لیے سوچ. انہوں نے کہا نہیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ خون کے دوڑنے کی طرح شیطان تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ تم دیکھ لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی فتنہ وسوسہ پیدا نہ ہو جائے. کوئی کرے گا, کوئی وزیر اعظم یا کوئی یہ یہاں پہ توبہ توبہ کتنا کچھ ہوتا رہتا ہے, اور کیا کوئی آ کے اپنی ایکسپلینیشن نہیں. انہوں نے اسی وقت دے دی دیر اینڈ دین کہ دیکھو بھئی یہ میری بیوی ہے, میں بیوی آئی تھی میری, بات کر کے کوئی کام جا رہی تھی, میں اس کو چھوڑ نہیں آ. تو یہ ہے ان کا بیہیویئر, یہ ہمارا بیہیویئر. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے غلط فہمیاں نہیں ہوں گی. آپ سے کچھ آپ کو لگا ہے نا کہ آپ کی بہن یا آپ کے بھائی کو کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے آپ سے, تو آپ فوراً اس کو جا کے دور کر دیں, اسی وقت دور کر دیں, تو پھر آسانی رہتی ہے, معاشرے میں خرابی نہیں پھیلتی. اور ہاں جی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت سخت قسم کی بات ہے جو کہہ دی ہوئی ہے ہمیں سب کو, اور وہ یہ کہہ دی ہوئی ہے کہ جی آپ لوگوں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا, ان کی باتوں کا آپ کی اپنی جانوں سے زیادہ حق ہے. یہ اس کا دیکھیں ریفرنس, ہاں جی ٹھیک ہے.
ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات سمجھ میں آئی ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ حق تمہاری جانوں کے اوپر ان کا حق زیادہ ہے ان کی جان کا، ٹھیک ہے. ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے ساتھ، ایسے دوست ہاتھ نہیں پکڑ لیتے، ایسے ہاتھ پکڑ کے جا رہے تھے، بات کر رہے تھے آپس میں. تو انہوں نے کہا عمر میں تمہیں کیسا کتنا اچھا لگتا ہوں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سر جی اپنی جان تو بعد ساری دنیا کو تسی میں چنگے لگتے، آپ مجھے ساری دنیا سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اپنی جان کے علاوہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بھائی ایسے تو بات نہیں بنے گی پھر. تو انہوں نے کہا کہ کیا مطلب، وہ یہ اولا بالمومنین یہ جو آیت تھی. تو پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب سر جی آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوئی نا گال، یہ ہے بات اصل میں. تو دس از واٹ وی آر ٹاٹ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں جھنڈے اٹھا لیں اور خود ہی وہ کرنے چل پڑے کسی نے اگر بدتمیزی کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. آج تک دیکھیں راجپال کس زمانے میں انڈیا میں مرا، اس کو مارا تھا اس نے غازی علم شہید نے. آج تک یہ رکے، ان کو قتل کر دیں گے تو دوسرا کوئی جم پائے گا. ایسا ہی ہے نا، کوئی یعنی کوئی رکے ہیں یہ بکواس کرنے سے یا زبانیں چلانے سے؟ نہیں رکے. مار دینا از ناٹ این آنسر. آنسر یہ کہ آپ کے کیریکٹر اتنے زبردست ہوں کہ جیسے اس مشرک نے کہا کہ اس نے میرے پہ اتنا بھروسہ کیا، میں اتنی بڑی رقم حاصل کرنے کی بجائے میں اس کی جان ہی بچاؤں. ہجرت کے ٹائم پہ جو مشرک تھا، یاد آئی یہ بات؟ ہاں جی ٹھیک ہے نا، کہ ان کا کیریکٹر اتنا زبردست ہو، آپ کا کیریکٹر اتنا زبردست ہو کہ لوگ کہیں کہ نہیں ان کو نہیں کچھ کہنا چاہیے. ابھی بھی امریکہ وغیرہ میں اگر آپ لوگوں کے رشتہ دار رہتے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جن کے ہمسائے مسلمان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم بڑے لکی ہیں کہ شکر ہے ہمارے ہمسائے مسلمان ہیں. آج کے گئے دور میں بھی، آج کے گئے گزرے مسلمانوں کے متعلق بھی امریکن یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے ہمسائے مسلمان ہیں. یہ بڑے رحم دل لوگ ہوتے ہیں، مطلب کنسیڈریٹ ہوتے ہیں، دوسرے کا خیال رکھنے والے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی میڈل لگایا ہوا تھا؟ کوئی میڈل لگایا ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ بہت سارے میڈل لگائے ہوئے تھے میرے بچے، بہت سارے میڈل لگائے ہوئے تھے. وہ بیچارے کانسی کے تو چاندی کے تو سونا پھرا ہوا کے تمغے نہیں ہوتے، وہ اصل تمغے تھے. اور وہ کون کون سے تھے؟ رحمت للعالمین تو آپ نے سن لیا، وہ تھا تمغہ انک لعلی خلق عظیم. کون سا یہ نشان حیدر سے بڑا ہے یہ تمغہ کہ نہیں؟ یہ تمغہ نشان حیدر ہزاروں نشان حیدروں کے برابر ہے. انک لعلی خلق عظیم اللہ کہہ رہا ہے. اچھا پھر کیا؟ ورفعنا لک ذکر، یہ تمغہ لگایا ہوا تھا. پھر کیا کہا ہوا تھا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ ان کے بیچ میں. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا اور جو سب سے کمال کا میڈل تھا وہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو ایکنالج کرتے ہیں کہ وہ کتنی بڑا بندہ تھا، کس قدر اس نے ماریں کھائیں، کیا اور کس لیے کھائیں، ہم تک اس کتاب کو پہنچانے کے لیے. تو ہمیں کوئی شکر گزار ہونا چاہیے اس کا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. تو سلو کا یہاں ہمارے لیے جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ان کی حیثیت پہچاننی چاہیے، ان کی شکر گزاری کرنی چاہیے. اور سلموا تسلیما کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو سلام کریں، السلام علیکہ یا وہ کیا یا رسول اللہ یا جو بھی یہ کہتے، یہ نہیں ہے. سلموا تسلیما کا مطلب ہے ان کی ہر بات کو پوری دل اور جان سے تسلیم کرو. یہ ہے سلموا تسلیما کا مطلب. تو یہ میڈلز جس بندے کو اس قدر زیادہ لگے ہوئے ہوں، وہ جو ہے وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عام ایسے جیسے سارے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو جس کو اتنے میڈل لگے ہوں گے وہ کہاں بیٹھا ہوگا؟ اونچے سے اسٹیج پہ، لمبی سی کرسی، اس کے لمبی سی پشت اس کرسی کی، اور جناب اس کے سامنے ایک لمبا سا ٹیبل، جو کوئی آ رہا ہے وہ وہاں بیٹھ رہا ہے دور ہو کے، ہے نا.
ऐसा ही होगा जिसको इतने मेडल। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल था? उनका ये हाल था कि जब कोई आता था स्ट्रेंजर उनको मिलने तो उसे पूछना पड़ता था कि मोहम्मद कौन है ताली चुप। एक शुतर सवार आया मस्जिद में, उसने अपना ऊँट बांधा और उसने आके तो कहा कि तुम में से मोहम्मद कौन है? उन्होंने कहा वो जो ज़मीन पे ऐसे करके लेटा हुआ है ना, वो है मोहम्मद, वो सफ़ेद से रंग वाला। उसके पास उनके पास गया, उन्होंने कहता है अबू तालिब के बेटे ना, अब्दुल मुतलिब के बेटे, बात सुनो, मैं तुमसे कुछ सवाल करने लगा हूँ, मेरा बड़ा सख्त मुतशद्दिदाना रवैया होगा सवाल करते हुए, तो बुरा ना मनाना, मैं तुमसे सवाल करूंगा, सख्त किस्म के सवाल करूंगा। तो उन्होंने कहा आई एम हियर टू आंसर यू, ये उन्होंने कहा। और कोई बात बुलाता था, अब ये मुझे बुलाए तो मैं इसको 3 बार तो पहले आवाज़ देगी तो मैं कहूँगी ठीक है, ऐसे ही होगा। फिर जोर से कहेगी तो मैं कहूँगा हाँ, कहूँगी हाँ जी क्या बात है, सिर्फ मोड़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, कोई उन्हें आवाज़ देता था तो ऐसे पूरी बॉडी घुमा के उसकी तरफ देख के उसकी बात सुनते थे। इस बिहेवियर में आप डिफरेंस देख रहे हैं कि इस बिहेवियर में कि पूरी बॉडी घुमा के उसकी बात सुनने में अगले ने ये समझना है कि मैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट हूँ इसके ख्याल में कि मेरी तो पूरी बॉडी घुमा के मेरी बात, ऐसे सुनते थे वो बात। तो उन्होंने कहा आई एम हियर टू आंसर एवरीथिंग। उसने फिर सख्त सवाल किए काफ़ी सारे, उसमें उन्होंने जवाब दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बिहेवियर क्या है? आपसे अगर कोई काफिर या कोई वो मुसलमान नहीं था बंदा, तो वो कोई आपसे हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई आपसे सवाल कर ले तो तीसरे सवाल पे आपकी तेवरियां चढ़ जाएंगी कि भाई ये क्या बोल रहा है। ऐसे नहीं, आपने सब्र करना है, हौसला करना है और उसकी बात को सुनना है और हद्दुल वसा उसको जवाब देने की कोशिश करनी है। अब ये तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, बट द जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है। मेरे तो माशाल्लाह से सेमिनार काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और हंड्रेड्स लोग होते हैं। इधर मैंने तो यही समझा था कि यूनिवर्सिटी है, इसमें तो बच्चे बड़े शौक से आएंगे और वो करेंगे। बहरहाल थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में हो तो बेशक आप वो कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो एक वादा आपको याद कराऊंगी आपने जो अल्लाह से किया हुआ है, पहले सोच लें। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर करें। आई एम हियर टू आंसर इंशाल्लाह। तो आप लोग सोचें, अगर आप सोच रहे हैं और इतनी देर में मैं आप लोगों को आपका अल्लाह ताला से किया हुआ एक वादा याद दिला दूँ जो कि अक्सर हम लोगों को भूला हुआ है, पता ही नहीं है। मेरा अपना नवासा मुझे कहता है ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा जी तो हजूरे वाला ये जो उसने किताब इतनी बड़ी भेजी हुई है उसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना। ये सूरह अराफ की 172 और 173 आयत जाके आप लोगों ने आज का जो मेरे लिए थैंक्स गिविंग है वो ये बात होगी कि आप वहाँ जाके 172 173 7th सूरत है सूरह अराफ, उसकी वो ज़रूर पढ़ें। उसमें आपको पता चलेगा कि आपने अल्लाह ताला से क्या वादा किया। आपने अल्लाह सब ने, जो हिंदू बन गया, जो सिख है, जो ईसाई है, जो बुद्ध है, जो कोई भी है, सब ने अल्लाह ताला ने सबसे एक वादा लिया था कि तुम ये मुझे बताओ अलस्तो बे रब्बिकुम। अब उस पर आपको नजर आ जाएगा कि अलस्तो बे रब। अल्लाह ने पूछा मैं तुम्हारा रब हूँ कि नहीं हूँ, मैं तुम्हारा रब। सब ने कहा बला अल्लाह जी पक्की बात है आप ही हमारे रब हैं, हमने किसी और कोई की गुलामी नहीं करनी, सिर्फ आपकी गुलामी करनी। तो रबिया वो नहीं है यहाँ 172 173 वो मैंने डाली भी नहीं थी, मैंने कहा लंबा ना हो जाए, मैंने वैसे आपको बता दिया। 7th की सूरह आराफ की 172 173 आए, ठीक है जी। तो उसको आपने पढ़ना जाके। सब ने कहा भला हरगिज पक्की बात है अल्लाह जी, हम आप ही हमारे रब हैं, शाहिदना हम गवाही दे रहे। तो ये हजूर हमें याद रखना है ये वाला वादा, इसको भूलना नहीं है और इसको रिवाइज करते रहना है ताकि हमें याद रहे कि हम अल्लाह से एक वादा करके आए हैं। हमने स्टेटस को, हमने इसको अपने घर को, गाड़ी लंबी सारी होनी चाहिए, इन चीज़ों को हमने अपना रब नहीं बना लेना। ये आज आपको पता ही होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि सर जी आप जो कहते हैं कि हमने दिरहम दिनार को रब बना लिया, हम उन्हें सामने रख के सजदा तो नहीं करते। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं बात होती कि आप उन्हें सामने रख के सजदा करें। अगर दोनों में टाई पड़ जाए, यहाँ पे तुम्हारा बिजनेस का कोई नुकसान हो रहा हो,
یا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو، کس کو پریفر کرو گے؟ اس کو کرو گے پریفر، دنیاوی فائدے کو. تم نے اس کو اس وقت رب اس کو مان لیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، اصلی والے رب کو. یہ ہے اس کا مطلب. یہ نہیں ہے کہ تم سامنے رکھ کے سجدے کرو جس چیز کو. تو یہ میں نے آپ کو وعدہ آپ کا یاد دلانا تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد آ جائے یا اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. تو آئی بی گریٹفل کہ اگر آپ جا کے اس کو پڑھیں گے. کویشچن کوئی آیا آپ لوگوں کے دماغ میں؟ آپ دو بچے کچھ کر رہے تھے آپس میں بات، کوئی ہے کویشچن؟ یہ بلو آپ سے پوچھ رہی ہوں. ہاں جی آپ سے پوچھ. نہیں آیا کوئی کویشچن؟ کسی کے دماغ میں کوئی کویشچن نہیں آیا میرے اس پورے لیکچر کے اوپر؟ کوئی ساری باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ واہ جی واہ، بڑے عقل مند ہو. جی جی آپ ذرا کھڑے ہو جائیں کہ کائنڈلی اور کلیئر آواز میں بولیں. جی جی دیکھو، اگر میں یہ سجیسٹ کروں کہ میری کتاب پڑھو تو وہ تو پھر غلط بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جتنے ہسٹورین ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی نہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، یا اس قبیلے سے کوئی تعلق ہوتا ہے. اب وہ جو حلیمہ سعدیہ، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، میں اتنی بڑی ان کو وہ حلیمہ سعدیہ کے لیے آپ نے کتنی باتیں سنی ہوئی ہیں. کسی اتھینٹک 6 کتابیں جو اتھینٹک حدیث کی ہیں، اس میں ان کا ایسا کوئی بھی نہیں ہے نام، ایسا کوئی قصہ نہیں ہے کہ وہ اونٹنی نہیں چل رہی تھی، پھر وہ گئیں تو اونٹیاں ساری. یہ بات یہ ہوتی ہے کہ ہسٹورین جو ہوتا ہے، جو اس کا قبیلہ ہوتا ہے، اس کے لیے تھوڑا سا اس میں سافٹ کارنر ہوتا ہے، وہ اس کو لکھ دیتا ہے. میں نے کیا کیا ہے، میں نے صرف قرآن حکیم سے، صرف قرآن پیدا ہونے سے لے کے ڈیتھ تک میں نے ایک بھی ہسٹورین کی بات نہیں کی. اور میں نے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے، یہ 450 صفحوں کی کتاب ہے، لیکن اس میں پوری ساری حدیثوں سے اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے میں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو میں تو اس لیے اس کو کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ اس میں کوئی کسی ہسٹورین کی کوئی گپ نہیں ہے. باقی اللہ مجھے معاف کرے، گپیں بہت ہیں، ہسٹورینز کی گپیں بہت ہیں. تو آپ جب وہ پڑھتے ہیں تو آپ کو مطلب کافی مشکل پڑتی ہے. لیکن آپ لوگ اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ کمپیریٹیو، آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور پڑھیں. وہ جو ہے مارٹن لینگس، اس کی پڑھیں کتاب بے شک. وہ بہت سی ہیں بیٹے، اور لیکن سب نے ہسٹورین سے لی ہوئی، سب نے ہسٹورین سے لی ہوئی. یہ جو بک ہے، یہ میری جو بک ہے، یہ میں نے ٹوٹل قرآن اور ٹوٹل حدیث جو ان کے دوستوں نے باتیں بتائی ہوئی صحابہ کرام اور جو اللہ تعالیٰ نے بتائی. دیکھیں میں نے پیدائش کے لیے کیا، کہاں سے کیا لیا. پیدا ہونے پہ وہ کہتے ہیں جی وہ کنگرے گر گئے، نو ڈاؤٹ کچھ ہویا ہوئے گا. مطلب اتنا بڑا ایک بندہ آ رہا ہے دنیا کے اندر، تو میں بھی، بٹ میں نے مجھے کہیں نظر نہیں آیا اتھینٹک 6 کتابوں میں کنگرے گرنے اور یہ وہ آتش کدہ بجھنا. یہ ہم لوگ عقیدت میں بہت سا کچھ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ کوئی اللہ نے کوئی بات کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بارے میں. میں نے کہا ہاں جی، اللہ نے تو بڑی بڑی بات کر دی ہے 3 لفظوں میں کہ علم یجد کا یتیمن فآوا. 3 لقد وجدتا کیا، او یار بول دو، کوئی اچھا آواز بول دو. وجد کا یتیمن فآوا. بس میں نے کہا یہ ہے ان کا بچپن. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جب پیدا ہوگا باپ اس کا نہیں ہوگا. پھر ہاں، کیونکہ یہ ان ہسٹورینز کی اس بات کو اللہ تعالیٰ کی آیت وہ کر رہی تھی، سرٹیفائی کر رہی تھی کہ ہاں ایسا ہی ہے، وہ یتیم پیدا ہوا. پھر میں نے کہا جی وہ یتیم پیدا ہوا، 6 سال کی عمر میں ماں فوت ہو گئی. یہ جو ہیں یہ ہسٹری، یہ ان کی بخاری ہے، مسلم ہے، یہ جو 6 سیاہ ستہ ہے ان کو. یہ آپ لوگوں کا تو اگر یہ فیکلٹی آپ کی یہ ہے اور آپ کا یہ سبجیکٹ ہے تو دین یو مسٹ گو فار اٹ، مسٹ گو فار اٹ. اور یہ بچے جو آپ نے پوچھا ہے، تو آپ اگر چاہیں تو آپ یہی اس کو شروع کریں، اس کو پڑھیں. اس کے بعد دیکھیں اس کو فرسٹ پرائز پورے پاکستان میں سے کتابیں ساری سیرت کی گئی ہیں،
اور اس میں سے میں بیچاری آنیاں پکانے والی عورت ہوں, میں نے لکھی ہے تو میں نے کیا کی ہے کمال جو اس کو فرسٹ پرائز ملنا چاہیے پورے پاکستان میں سے. دیر مسٹ بی سم تھنگ, سم مٹیریل ان اٹ. سو اس لیے میں نے یہ آپ کو, میں تو یہی سجیسٹ کروں گی کمپیریٹیو اسٹڈی کے لیے. یس یو مسٹ گو. یہ مارٹن لینگس تھا, ایک یہودی تھا, شاید مسلمان ہو گیا ہوا تھا, اس نے لکھی ہوئی ہے, کیا نام تھا اس کا, سراج الدین تھا کیا, اس ٹائپ کا اس نے اپنا مسلم نام رکھ لیا ہوا تھا, ابو بکر سراج الدین. تھینک یو سو مچ جی. بس تو وہ آپ اس کو بھی پڑھ سکتے جی. یس جی جی. یہ سوچے میں نے ہر ایک کے آگے ریفرنس دیا. جیسے یہاں دیکھیں کتنا مشکل تھا یہاں پہ ریفرنس دینے. میں نے ریفرنس کے بغیر کسی کی بات مت سنیں, چاہے وہ آسمان سے اتر کے آ کے کہہ رہا ہو نا کہ یہ بات ہے ٹھیک ہے. ریفرنس کے بغیر کسی کی بات نہ سنیں. یہ ریفرنس کے بغیر باتیں کر کر کے ہم نے اپنا یہاں تک ناس مار لیا. جو کوئی کچھ کہتا ہے ہم اس کی مان لیتے ہیں. وائی شونٹ یو گو فار ریفرنس. ان میں اس بک میں میری بچی, میں نے ہر آیت کے آگے ریفرنس دیا ہوا ہے اور ہر حدیث کے آگے ریفرنس دیا ہوا ہے. اٹ ٹوک می 5 years ٹو ریسرچ. اس کتاب کو لکھنے کے لیے جو ریسرچ میں نے کی, اٹ ٹوک 5 years. میں نے پوری سہائش ستہ جو ہیں ان کو کھنگالا, ان کے اندر سے ریفرنسز نکالے. قرآن حکیم کو کتنی بار اللہ کی رحمت سے وہ تو میں خیر بڑے پیار سے پڑھتی ہی رہتی تھی اور پڑھتی ہوں, اللہ مجھے آخر تک اس کی توفیق دیے رکھے. تو وہ سب کو میں نے ریسرچ کے انداز میں پڑھا اور ریفرنسز نکالے. اس میں سب ریفرنس ہیں, ایک بھی آپ کو چیز نہیں ملے گی, شاید کوئی بھولی چکی ہو جو رہ گئی ہو, ادروائز سارے ریفرنسز انشاءاللہ آپ کو اس کے اندر وہ ملیں گے جو اللہ نے کہے, جو حدیثوں کے اندر ہیں. حدیثوں کے بھی نمبر دیے ہوئے, ٹھیک ہے. اور وہ انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہو چکی ہے, بخاری کی تو ہو چکی ہے, مسلم کی بھی تب تک شاید نہیں ہوئی, کسی اور کی نہیں ہوئی تھی جب میں یہ بک لکھ رہی تھی. تو میں نے بخاری کی زیادہ تر اس لیے دی ہیں کہ ان کا انٹرنیشنل نمبر ہے, آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں گے کہ بخاری کی فلاں, ہاں تو آپ کو مل جائے گی. میں لکھ دوں مسلم کی فلاں ہے, وہ ایک کتاب میں کچھ اور ہوگا نمبر, دوسری میں کچھ اور. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو. اس لیے میں نے ان کے ریفرنسز نہیں دیے زیادہ میں نے بخاری کے دیے, لیکن ان کے بھی دیے تو ان کا بھی نمبر دیا, اور ساتھ یہ بتایا کہ بھئی یہ انٹرنیشنل نمبرنگ نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو جائیں, یہ لیکن ہے اسی میں سے, ٹھیک ہے. اور وہ جو بچے نے آپ کا 360 اسلام 360 بنائی ہے, تو اس سے آپ بڑی آسانی, اب تو یہ ٹک 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 منٹ نہیں لگتا آپ کو, ہے نا. تو آپ لوگ کائنڈلی یہ میری جو باتیں ہیں ان کو اگر آپ سمجھیں گے بھی اور ان کو اپنی لائف پہ اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے. آر یو سیٹسفائڈ بچے؟ ہاں میں ایک بات بیٹی آر یو سیٹسفائڈ, آر یو سیٹسفائڈ؟ ٹھیک, ایک بات ان کو بتا دوں. جی جی جی. ابھی آپ ساری باتوں میں کرامت کے حوالے سے ساری گفتگو فرمائی آپ نے. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں, جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ایک تقلیدی معاشرہ ہے. جی جی بالکل ایگزیکٹلی. جہاں پر اندھا دھند تقلید. جی جی جی. تو جتنے بھی ہمارے کے صالحات ہو رہے ہیں, اسکرینس ہو رہے ہیں, جی جی. تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ڈائریکٹلی پڑھنا چاہیے, یا جو ہمارے رہنمائی کرتے ہیں ان سے ہم حاصل کریں؟ میری گل سنو پترو, کیوں تم یہ ادھر کیا ہے تمہارے گرے میٹر ہے, کیوں نہیں پڑھ سکتے تم خود قرآن؟ کیوں؟ میں نے یقین کریں میں کسی دارالعلوم فلان ٹینگ کسی کی پڑھی بھی نہیں ہوں, صرف میں نے گریجویشن کی. میرے باپ نے مجھے ترجمے والا قرآن دیا جب میں 7th میں, بڑی فرسٹ, یہ اچھے مطلب اپنی پوزیشن بڑی اچھی دی, انہوں نے مجھے ترجمے والا قرآن 7th کلاس میں, تب سے میں نے اسے پڑھنا شروع کیا. سمجھ نہیں آتی تھی بالکل, بہت سی باتوں کی نہیں سمجھ آتی تھی, لیکن پڑھتی. اور عربک کو ایز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی زبان کی وجہ سے اس کو میں نے بڑے پیار سے پڑھنے کی کوشش کی اور سمجھنے کی کوشش کی. آپ ساری دنیا کا علم حاصل کر سکتے ہیں, وائی ناٹ قرآن؟ مجھے پہلے نہیں سمجھ آ رہی تھی باتیں, آہستہ آہستہ اس کے ساتھ سمجھ آتی گئی. پھر ڈکشنریز پکڑیں, ان کو میں نے کنسلٹ کیا, ان سے میرا اور دماغ کھلا. پھر لسان العرب, یو مے بی نوئنگ,
لسان العرب آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا، لسان العرب جو ہے وہ ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا ہے عربک لینگویج کا، ٹھیک ہے، اس کو میں نے پکڑا. تو اس میں تو آپ دیکھیں، اس سے اگر آپ پڑھتے ہیں قرآن مجید تو آپ کے سامنے ایک جہان کھلتا ہے. تو میرے بچے، میں نے کسی سے نہیں جا کے سیکھا، میں نے خود ہی سارا کچھ ایکوائر کیا ہے. اور اللہ کی رحمت سے یہاں پہ میں پہنچی ہوں. جو میں نے پہلی کتابیں لکھی ان کو بھی فرسٹ پرائز ملا. پھر اس کے بعد خیر لکھی وہ میں اس وقت دے نہیں سکتی تھی، بیکاز اپنے گھر میں میرے ہسبینڈ بیمار ہو گئے، یہ وہ ہو گیا، وہ میں دوسرا وہ نہیں کر سکتی. جو میں نے تیسری کتاب لکھی اس میں پھر مجھے فرسٹ پرائز مل گیا. تیسری نہیں، مطلب کہ وہ 3 اور 3 6 اور 7ویں کتاب تھی، وہ اس پہ ملے. وہ 3 کتابوں کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس پہ مجھے پہلا انعام ملا. اور اس کا ٹاپک یہ میں نے بنایا کہ یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ والٹ ڈزنی کے جھوٹے کارٹونوں کے اور جھوٹے جانوروں کے پیچھے لگے ہوئے، کیا ہمارے پاس کچھ نہیں ایسا؟ میں نے جب کاؤنٹ کرنا شروع کیا تو قرآن مجید میں 30 جانور تھے. میں نے کہا وائی شونٹ وی ڈو دس. اب میں آج کل اس پروجیکٹ پہ کام کر رہی ہوں کہ میں بچوں کے لیے ایسے کورسز بناؤں جو انہیں پیار سے پڑھیں. ان کو یہ اسلامیات بدترین سبجیکٹ نہ لگے، انہیں لگتا ہے نا برا، اللہ مجھے معاف کرے. ایک ایجوکیشنل کانفرنس میں گئی تھی تو میں نے بچوں سے کہا کہ ایک سوال کرتی ہوں، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتا دینا. میں نے کہا جی یہ جو کمپلسری سبجیکٹ ہے ان میں سب سے برا کون سا لگتا ہے؟ ایک بچے نے آہستہ سے اسلامیات. میں نے کہا اونچا بول، اے وزیر صاحب سن لو. یہ معصوم بچے ہیں، ان کی گواہی سچی ہوتی ہے، یہ سن لیں یہ سارے بچے کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلامیات ہمیں بدترین سبجیکٹ لگتا ہے. اور میں نے کہا یہ کس لیے نہیں یوز کر سکتے بھائی تم بچوں کو پڑھانے کے لیے؟ وہ تو شوقہ شوقی آ جائیں گے، تصویریں ہی دیکھیں گے، ان کے نام سیکھیں گے. یہ میں آج کل کورسز جو ہیں یہ کر رہی ہوں. کسی کو اگر آ جائے، آپ لوگ دعا کریں کہ میرے اس پروجیکٹ کو کوئی پذیرائی مل جائے. اللہ کی رحمت سے ہمارے بچوں کو کلاس 3 تک 18 to 20% قرآن حکیم پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب میں لکھا کیا ہوا ہے، کہانیاں سنا سنا کے. وہ جو پہلی میری پروجیکٹ تھا وہ یہی تھا کہ بچوں کو میں ان کو کبھی زو میں لے گئی، کبھی میرے بچے تھے اپنے، ایک بیٹا تھا اس کا، یہ میری بیٹی ہے، ایک اس کا بیٹا تھا، ایک میرے بیٹے کی بیٹی تھی. ان دونوں کو کبھی میں زو میں لے جاتی، کبھی میں فارم ہاؤس پہ لے جاتی، کبھی گھر میں ہی وہ اپنے لان میں کھیل رہے ہیں تو ان کو کوئی جانور آ کے ملتے اور وہ جانور انہیں اپنی کہانی سناتے، وہ کہانی جو قرآن میں تھی. یہ میرا پہلا پروجیکٹ تھا جس کو کہ فرسٹ پرائز ملا تھا پہلے. اور اب میں نے یہ میری 7th تقریباً بک ہے جس کے اوپر مجھے فرسٹ پرائز. تو یہ ایویں نہیں بیٹے مل گیا، اس بک کے اوپر میں نے محنت بھی بڑی کی ہے، اور ساتھ یہ کہ اس کی زبان بڑی ایزی ہے. ایون یہ ایچیسن کے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اردو تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے ہوتے، تو سمجھ نہیں، تو یہ تو بڑی اچھی ہے، اس میں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. آپ لوگ اس لیے اس کو ضرور پڑھیے گا، ٹھیک ہے. بے شک ایک بچہ لے لے وہ پڑھ کے پھر دوسرے کو، بٹ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر ایک اپنی ایک کاپی لے لے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا یہ پڑھنا. اور یہ صرف یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ اتنی بڑی ہستی کی اتنی بڑی 450 صفحوں کی کتاب تو میں لکھ سکتی ہوں نا، اتنے سے 1 گھنٹے میں تو آپ کو بس میں صرف اتنا ہی بتا سکتی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کے قصے ہے نا، اس لیے میں نے صرف یہ کیا. اور کسی کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں، کائنڈلی میک یور مائنڈ کہ آپ نے خود سے قرآن بھی پڑھنا ہے اور خود سے حدیث بھی پڑھنی ہے. کتنے نہیں حدیث میں آپ کو بہت سی باتیں لگیں گی یار ایسے نہیں ٹھیک، چھوڑ دو، لیو اٹ اسائڈ. جو تمہاری سمجھ میں نہیں نہ آ رہی اس کو سمجھو کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میری ابھی یہ عقل وہاں تک نہیں پہنچی، ٹھیک ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہہ دیا ہوا ہے، اس میں وہ محکم بھی ہیں آیات، متشابہ بھی ہیں، متشابہ کے پیچھے نہ لگنا، جسٹ لیو دیم اسائڈ. جب آپ کی عقل وہاں پہنچے گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، کویشچن کا آنسر مل گیا. آپ نے خود سے پڑھنا شروع کر دینا ہے قرآن حکیم بھی اور حدیث بھی، ٹھیک ہے. اور سیرت کی کتاب اگر ایک آپ پڑھ لیں گے تو یقین مانیں آپ کو قرآن حکیم زیادہ سمجھ میں آنے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، چلیے جی، تھینک یو سو مچ فار لسننگ.